الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نیت کا لیجیے، نویت سنت الاعتکاف۔ ایک تو اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ نعمت اور توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ کے گھر میں اس کا دین سیکھنے کے لیے حاضر ہیں۔ جو بندہ آج جس دور میں ہم زندہ ہیں، جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس میں کسی ملک کا پرائم منسٹر کسی دوسرے ملک میں جائے تو ریڈ کارپٹ استقبال کیا جائے، ویلکم کیا جائے تو اس کو ہیڈ لائنز بنایا جاتا ہے، نیوز میں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کو یہ رسپیکٹ دی گئی، یہ عزت اسے ملی ہے کہ اسے ریڈ کارپٹ استقبال ملا ہے۔ یہ دنیا کی عزت کا ایک معیار ہے۔ جو دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے گھر سے، آپ گھر سے چلے اس نیت سے کہ ہم جائیں گے اور جا کے دین سیکھیں گے، ہم یہ جو فرض علوم کورس ہے اس میں جا کے بیٹھیں گے، تو آپ کے لیے کیا اجر ہے۔ جو بندہ دین سیکھنے کے لیے گھر سے چلتا ہے، اللہ کے فرشتے جو ہیں، نوری فرشتے، اس بندے کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے جو صرف خالصتاً جو ہے بندہ بولے نہیں اس کا شعبہ دینی ہے تو اس کی یہ فیلڈ ہے تو اس کے لیے ہے، یہ ریوارڈ اس کے لیے ہے، لیکن اس میں کوئی قید نہیں۔ کوئی بھی ہے، کس ایج میں بھی ہے، جب بھی وہ دین سیکھنے کی نیت سے نکلے گا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سارا دین بعد میں بیان کیا۔ بخاری کی پہلی حدیث بیان کی، انما الاعمال بالنیات۔ اگر نیت ٹھیک ہو تو بندہ 24 گھنٹے نیکیاں کما سکتا ہے۔ آپ کسی کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس لیے نہ ملیں کہ نہ گیا تو وہ گلہ کرے گا، شکوہ کرے گا، نہیں۔ آپ جب نکلیں اس نیت سے نکلیں کہ اس مسلمان بھائی کو ملوں گا تو میری وجہ سے اس سے خوشی ملے گی، میری وجہ سے کسی کو سکون ملے گا۔ جب آپ کی یہ نیت ہوگی، قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ دین کے لیے نکلے، گھر سے نکلے، سوچا چلیں آج جا کے کوئی بات سیکھ لوں گا، نماز ٹھیک ہو جائے گی تو اس سے میرا اللہ خوش ہوگا اور میں دین سیکھوں گا۔ یہ نیت نہیں تھی کہ مجھے کوئی کہے گا میں یہ کر رہا ہوں یا میں نماز پڑھ رہا ہوں یا میں علم سیکھ رہا ہوں، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو قدم قدم پہ آپ کھانا کھاتے وقت نیت کا لی مالک اس سے جو طاقت ملے گی تیری عبادت کروں گا، یہ بھی ثواب ہے۔ جتنی دیر کھانا کھائیں گے فرشتہ نیکیاں لکھتا رہے گا۔ سونے سے پہلے نیت کا لے مالک صبح اٹھوں گا، نماز فجر پڑھوں گا، تیری عبادت کروں گا، رزق حلال تلاش کروں گا، تو رات ساری فرشتہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہا۔ کتنا اثر ہے اگر بندے کی نیت صحیح ہو۔ تو اس لیے آج ہم آغاز کر رہے ہیں اس کا، آج کے لیسن کا، یہ ہے نماز کے واجبات۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الصلاۃ میں، اس کو پہلے سماعت کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ لاؤڈلی پڑھیں سارے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی آئے، نماز پڑھی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، جا کر دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ گئے اور نماز پڑھ کر دوبارہ آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہی فرمایا، جا کر دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ پھر گئے اور نماز پڑھ کر آئے۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا، 3 دفعہ اسی طرح ہوا۔ وہ نماز پڑھ کے آتے، حضور فرماتے واپس جا، دوبارہ نماز پڑھ، تیری نماز نہیں۔ پھر آتے، پھر فرماتے، 3 دفعہ اس طرح ہوا۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق عطا فرما کر بھیجا ہے، مجھے اس سے اچھی نماز ادا کرنا نہیں آتی، آپ مجھے سکھا دیجئے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو اچھی طرح وضو کر کے، کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے
اور اللہ اکبر کہو، پھر جو قرآن آتا ہو اس کی تلاوت کرو، اس کے بعد اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھر بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ سجدہ کرو، پھر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور اسی طرح ساری نماز پڑھو۔ یہ ہے ایک ایک لفظ میں نے وہ پڑھا جو حدیث میں آیا ہے۔ یہاں سے پھر فقہا احادیث سے مسائل اخذ کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں لازم ہیں۔ اب ہم نماز کے واجبات کی طرف آتے ہیں۔ جو حدیث ہے وہ آپ نے خاکہ مائنڈ میں بٹھا لیا کہ 3 دفعہ صحابی نے نماز پڑھی، تو تینوں دفعہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں واپس بھیجا دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز کے واجبات میں سے واجب جو ہوتا ہے یہ کرنا لازم ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور واجب کے چھوڑنے پر یہ اگر چھٹے گا تو اس کی ڈیفرنٹ ٹائمز پہ ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہیں، یعنی کہ ایک واجب چھوٹا ہے تو سجدہ سہو بھی لازم ہو سکتا ہے، اور لازمی نہیں کہ ہر واجب پہ ہی سجدہ سہو لازم ہو، لیکن اکثر اوقات سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ پہلے ہم واجبات سیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس کے سوال جواب سیشن اسی کے اندر موجود ہے، وہ کریں گے، تو پھر سجدہ سہو کا طریقہ اور وہ چیزیں بھی جو بھی آگے آئیں گی انشاءاللہ وہ ساری۔ پہلا یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ جب تکبیر تحریمہ آپ کہتے ہیں اللہ اکبر تو یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اچھا، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سنت طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بالکل یہ ہاتھ کی ہتھیلیاں کعبے کی طرف ہوں، یہ سنت ہے، اور نہ بہت کھلی ہونا، نارمل یہ ہاتھوں تک اٹھا کے۔ تو اللہ اکبر کہنا یہ کیا ہے؟ ساتھ ساتھ بولتے جائیں گے پھر ہم اس کو ختم، واجب ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، صرف فرضوں کی تیسری رکعت و مغرب کی، یا فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت، جن میں 4 فرض ہیں، ان میں تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگلا ہے سورہ فاتحہ کے بعد ایک چھوٹی سورت پڑھنا، صرف فرضوں کی تیسری رکعت و مغرب کی، یا فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت، جن میں 4 فرض ہیں، ان میں تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگلا ہے سورہ فاتحہ کے بعد ایک چھوٹی سورت پڑھنا۔ سورہ فاتحہ شریف کے بعد ایک آیت تلاوت کرنا یہ فرض ہے۔ ایک آیت تلاوت کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور 3 آیات تلاوت کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ ایک فرض ہے اور 3 آیات یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا یہ واجب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کھڑے ہو کے پہلے سورت پڑھیں تو پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، ترتیب کو قائم رکھنا پڑے گا۔ یہ واجب ہے کہ سورہ فاتحہ پہلے ہے۔ قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا یہ واجب ہے۔ آپ نے تلاوت ختم کر دی، یعنی کہ آپ نے سورت پڑھی یا سورہ فاتحہ پڑھی، تو اب رکوع کرنا آپ پہ فوراً یہ واجب ہے۔ آپ بلا ضرورت کھڑے چپ، اگر آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی دیر تک کھڑے رہے تو آپ نے واجب کو ترک کر دیا۔ اٹ مینس کہ آپ کھڑے نہیں رہ سکتے۔ فل توجہ اور فوکس انسان کا نماز کی طرف ہونا چاہیے۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، یہ میں تھوڑا سا کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ احباب کو پتہ چل جائے۔ ریکارڈنگ والا مائک بھی ہے۔ یہ رکوع آپ مثال کے طور پہ آپ قیام میں، تو اب آپ رکوع میں گئے، تو یہ رکوع بھی آپ فل اپنے جو ہے
پریس کریں گے صحیح پراپر، اگر تو آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچائیں تو یہ رکوع کاؤنٹ ہو جائے گا، رکوع ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا آپ کا رکوع والا بھی۔ لیکن رکوع کو آپ اگر صحیح معنوں میں کریں گے، کمر کو بالکل سیدھا کریں گے اور جو دونوں ٹانگوں ہیں اس پہ زور دیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی ٹانگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ آپ نے رکوع کیا، اور یہ آپ کے لیے بھی ہیلتھ وائز بھی انشاءاللہ آپ کو پتہ اس کا فائدہ پتہ چلے۔ تو ابھی آپ جب کھڑے ہوئے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اب یہاں پہ جب کھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ نے کوئی اور تسبیح نہیں پڑھنی تو اس کے بعد آپ نے یہاں تک اگر آپ نے 3 دفعہ، ایک دفعہ تو سبحان اللہ کہنا کی مقدار اس طرح کھڑا ہونا یہ ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن اس کے علاوہ 3 دفعہ اور اگر آپ ویسے ہی کھڑے ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں ایکسٹرا کھڑے رہے تو پھر بھی آپ نے واجب کو ترک کیا، یہ اس کا ایک مسئلہ۔ اس کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے رکوع کیا اور رکوع کے بعد آپ اٹھے ہی نہیں ہیں، بس تھوڑا سا ایسے ہوا اور نیچے چلے گئے، تو یہ بھی آپ نے واجب کو ترک کر دیا۔ کمر کو سیدھا کرنا، کھڑا ہونا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ 2 چیزیں میں نے رکوع کی آپ کو بتائی ہیں۔ ایک ہے کہ آپ رکوع سے کھڑے ہوئے اور تسبیح یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، آپ نے اس کے علاوہ اگر کوئی احادیث میں جو کلمات آئے ہیں اگر وہ پڑھے ٹھیک ہے، نہیں تو ویسے ہی اگر آپ کھڑے رہے 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار، 1 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا ہونا یہ ٹھیک ہے، اور 3 دفعہ اس سے ایکسٹرا کھڑا ہونا، یہ اگر آپ کھڑے رہے تو آپ نے واجب کو ترک کر دیا۔ اسی طرح اگر آپ نے کمر سیدھی نہیں کی، رکوع کیا اور سیدھے ہی نیچے چلے گئے تو پھر بھی آپ نے واجب کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ آگے ترتیب کے مطابق ایک سجدے کے بعد بیٹھنا، پھر دوسرا سجدہ کرنا۔ ایک سجدہ کیا اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ رکوع، قومہ، جلسہ، سجدہ اور جلسہ میں کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔ رکوع، جب رکوع کرتے ہیں تو 1 دفعہ وہاں پہ ٹھہرنا سبحان اللہ کی مقدار میں، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اچھا، اسی طرح جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قومہ، اور یہاں پر بھی 1 بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے۔ اب آپ نے کیا سجدہ، اب سجدہ سے جب اٹھے ہیں آپ ایک سجدے کے بعد، سجدہ میں بھی 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکنا واجب ہے۔ اب سجدہ سے جب آپ اٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، کمر سیدھی کی ہے، تو اس میں بھی یہ میں بھی ٹھیک کروا دیتا ہوں، اچھی بات ہے، آپ کو سجدہ بھی۔ اب آپ نے سجدہ کرنا ہے تو سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ کے گھٹنے لگیں گے دونوں، پھر آپ کے دونوں لگیں گے ہاتھ، پھر لگے گا ناک اور پھر لگے گا ماتھا۔ سجدہ کرتے وقت پاؤں کی 10 انگلیوں کو زمین کے ساتھ دبانا، یہ ہے سنت کریمہ۔ 1 انگل کا لگانا 10 میں سے یہ فرض ہے، اور 3 کا لگانا یہ واجب ہے۔ تو اس لیے ہمیں سجدے کے وقت بھی یہ کیئر کرنی چاہیے کہ ہم سجدہ کیسے کریں۔ اگر آپ کو یہ سخت جو ہے، یہ کارپٹ جو ہے، اس کی سختی محسوس نہیں ہوتی اور بالکل آپ ٹچ کر کے ہی نکل آتے ہیں، تو پھر تو یہ سجدہ ویلڈ ہی نہیں ہوگا۔ سجدہ ویلڈ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس کی سختی کو محسوس ہونا چاہیے، اور یہ سختی اس وقت محسوس ہوگی جب آپ اپنی سنت کے مطابق سجدہ کریں، پاؤں کی 10 انگلیوں کو زمین کے ساتھ ٹچ کریں گے تو اس پہ زور پڑے گا، تو آپ خود بخود آپ کا سجدے میں ایک اور مسٹیک آتی ہے، وہ میں بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ سجدہ کرتے وقت اپنی دونوں کونیوں کو ایسے کر دیتے ہیں، ایسے دونوں بازوؤں کو اس طرح سجدہ کرتے ہیں، دونوں کو بچھا دیتے ہیں، یہ مکروہ تحریمی ہے، نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی۔ دونوں بازوؤں کو اس طرح دبا دینا، اس کی ممانت آئی ہے حدیث میں، کہ اللہ حضرت صاحب علامہ صاحب، تو اس کی ممانت آئی ہے۔ اچھا، اب ہمارا جو مسئلہ تھا جو بتانے کے لیے میں آیا تھا، یہ تو ایکسٹرا چیز میں نے آپ کو ایڈ کر دی۔ آپ نے سجدہ کیا
اور سجدے کے بعد سجدے میں بھی ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکنا. ویسے تو آپ 3 دفعہ پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، یہ بہتر ہے، تو سنت ہے. تو اس میں ایک بار کم از کم اتنی دیر رکنا کہ ایک دفعہ آپ تسبیح پڑھ سکیں، تو یہ کہنا کیا ہے؟ واجب ہے. اچھا، وہاں سے اب اٹھے اور یہ بیٹھنا، ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار، یہ کمر کو سیدھا کرنا، یہ واجب ہے. آپ یہاں سے اٹھے اور پھر ایسے کیا اور پھر نیچے چلے گئے، اس کا مطلب ہے آپ نے واجب کو ترک کر دیا. امید ہے کہ آپ نے سجدے کے مسائل بھی آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ میں التحیات مکمل پڑھنا. قاعدہ اولا کہتے ہیں فرسٹ سٹنگ کو. آپ 2 سے زیادہ رکعت والی نماز کو پڑھے ہیں تو اس کی فرسٹ سٹنگ کو قاعدہ اولا کہتے ہیں، اور قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں لاسٹ سٹنگ کو. مور دین 2 رکعت ہیں تو آپ 3rd میں بیٹھیں گے یا 4th میں بیٹھیں گے. جو لاسٹ ایگزامپل 3 رکعتیں ہیں مغرب کی، 3 وتر ہیں عشاء کے، تو اس کا پہلی دفعہ بیٹھ کے تحیات پڑھنا قاعدہ اولا، اور 2nd میں بیٹھ کے آخری رکعت میں تحیات پڑھنا قاعدہ اخیرہ. ان دونوں میں التحیات پڑھنا مکمل یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اچھا، اگر التحیات میں مسٹیک بنا دی تو پھر واجب ترک ہو گیا. اچھا، اس کی بڑی ایک مشہور مسٹیک ہے، التحیات للہ. حیا، یا کے اوپر شد ہے، یا کے اوپر تشدید ہے، یا مشدد ہے، ہا کو یا کے ساتھ آپ کو ملانا پڑے گا. التحیات للہ. اب ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ، حیات للہ، تو واجب گیا، واجب گیا. تو کتنے نازک مسائل ہیں نماز کے. کاش ہمیں یہ ذوق اور شوق پیدا ہو دنیا جہاں کی چیزیں سیکھ لیں. کاش ہم قرآن بھی سیکھیں اور نماز بھی سیکھیں، اس میں کوئی شرم نہیں ہے. کیا خیال ہے آج نماز ٹھیک کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں اور جنت میں چلے جائیں، یہ بہتر ہے یا ہم بولیں جی ہمیں شرم آتی؟ کیوں بھائی شرم آتی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو. ماں کی گود سے لے کے 63 سال تھی آپ کی عمر مبارک جب آخری وحی نازل ہوئی ہے، آخری وحی. تو 63 سال تک علم حاصل کرنا دے تو سنت کریمہ ہے، تو ہم کیوں شرمائیں پھر علم دین حاصل کرنے کے لیے. لہذا اس میں آپ غور کریں اور مسٹیک نماز سنائیں پلیز. آپ دوست سارے جو ہیں وہ کوشش کریں اپنی نماز سنائیں. ہم انشاءاللہ 7 days 24 hours آپ کے لیے حاضر ہیں. ہمارے ناصر بھائی بیٹھے ہیں، عبد القیوم بھائی ہیں. اب ناصر بھائی الحمدللہ قرآن کی ٹرانسلیشن بھی خلاصہ یاد کر رہے ہیں. انہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت 36 بھی یاد ہے، سورہ یاسین کی آیت 65 بھی یاد ہے، اور سورہ حشر پارہ 28 کی آیت نمبر 10 بھی یہ یاد کر رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ قرآن کا 11واں سپارہ ہے، 10واں، ماشاءاللہ 14 نمبر سپارے پہ ہیں ناصر صاحب. اور میں کوئی پڑھاتا نہیں انہیں ماشاءاللہ، یہ خود ایک رکوع ڈیلی سناتے ہیں بہترین کر کے ماشاءاللہ تجوید کے ساتھ. سارا دن بزی ہوتے ہیں لیکن شام کو اکثر یہ مجھے کہتے ہیں دوست ناصر بھائی، قیوم بھائی، دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے جب اللہ کا قرآن کھول کے بیٹھتے ہیں. تو قرآن ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، نماز ساری پڑھی، نماز جنازہ یاد کی اور بیسک چیزیں یاد کی. آپ قرآن کا ٹرانسلیشن یاد کر رہے ہیں، ینگ ہے آپ کے سامنے ہیں، تو ہمارے لیے اگزامپل بھی ہیں. اگر یہ دن بھر مصروف رہ کے یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو آپ کو بھی دعوت ہے کہ آپ ہمارے سیشن کو جوائن کریں. آئیں انشاءاللہ ہم آپ کو سب کچھ سکھائیں گے انشاءاللہ. 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت کے بعد قعدہ نہ کرنا. 4 رکعت والی نماز پڑھیں اور آپ نے تیسری رکعت پڑھی ہے، تیسری، تو اس میں التحیات نہ بیٹھنا یہ واجب ہے. اگر بیٹھ گئے تو آپ نے واجب کو ترک کر دیا. دونوں طرف سلام پھیرنے میں لفظ السلام کہنا یہ واجب ہے. جب دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں تو لفظ السلام کہنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے.
امام قرات کر رہا ہو چاہے بلند آواز سے چاہے آہستہ تو مقتدی کا چپ رہنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم بیان فرمایا۔ سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا واجب ہے، یعنی کہ سورت سے پہلے اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، آمین کہتا ہے دل میں تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ ہر رکعت میں ایک مرتبہ ہی رکوع کرنا یہ واجب ہے۔ دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا جو کہ میں آلریڈی آپ کو کر کے پریکٹیکل دکھا چکا ہوں واجب ہے۔ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ کرنا یہ واجب ہے۔ فرض، وتر اور سنت موقدہ کے قعدہ اولا میں اتحیات کے بعد کچھ نہ پڑھنا۔ آپ مور دین 2 رکعت پڑھے ہیں، 3 یا 4، تو آپ فرسٹ سیٹنگ میں سیکنڈ رکعت میں اتحیات بیٹھ گئے۔ اب جب آپ اتحیات بیٹھے ہیں تو آپ اتحیات کے بعد درود شریف صرف اور صرف سنت غیر موقدہ میں پڑھ سکتے ہیں یا نوافل میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنت موقدہ، وتر اور فرائض میں اتحیات کے بعد آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ نے پڑھ دیا اللہم صلی علی سیدنا، یہاں تک ایک جملہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، یا اللہم صلی علی محمد، اتنا پڑھ دیا تو یہ جملہ ہو گیا کمپلیٹ۔ اب آپ اس سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ اتحیات کے بعد فرائض میں، وتر میں یا سنت موقدہ میں فرسٹ سٹنگ میں اتحیات کے بعد کچھ نہ پڑھنا 3 یا 4 رکعت والی نماز میں واجب ہے، کچھ نہ پڑھنا۔ ہر فرض اور واجب کو اس جگہ پہ ادا کرنا، جو چیز فرض ہے فرض، واجب ہے واجب، اس کی جو ترتیب ہے اس کو قائم رکھنا بھی واجب ہے۔ سجدہ سہو واجب ہو تو اس کو ادا کرنا یہ بھی واجب ہے۔ یہ کچھ واجبات ہم نے آپ کے سامنے رکھے، کچھ سوالات اور جوابات ہیں، انشاءاللہ اگلے سیشن میں کریں گے۔ ٹائم ہمارا ہو گیا پورا۔ اگر آپ ساتھیوں میں سے کوئی بھی سوال کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حاضر ہے، کوئی بات پوچھنا چاہے۔ بڑا زبردست سوال کیا انہوں نے۔ امام کے پیچھے اگر آپ نے کوئی واجب چھوڑ دیا یا ایسی چیز کر لی جس پہ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے تو وہ آپ امام کی اقتداء میں ہیں، آپ کی نماز ٹھیک رہے گی، نماز امام کے پیچھے۔ لیکن اگر اکیلے پڑھے ہیں تو پھر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ کوئی اور